راجہ صاحب، یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ ایک تیسری جماعت ہے جس نے آپ سب کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے اور ان کی پاپولیرٹی شاید کم نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور دیگر معاملات ہیں. لیکن جہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر آپس میں اختلافات میں لگے رہے تو شاید تیسری جماعت فائدہ اٹھائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انتخابات سے بعد میں اب تک یہ معاملہ کیوں نہیں سیٹل ہو پا رہے؟ بجٹ سے معاملات شروع ہوئے، وہاں پہ کچھ ایگریمنٹس کیے گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آج بھی ایسی ہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں راجہ ریاض صاحب؟ جی شکریہ بھائی. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے اور پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے. ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہمارے پاس ہے. وفاق میں پیپلز پارٹی کے اتحاد کے ساتھ ہم نے حکومت بنائی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور اس میں انہوں نے وزارتیں بھی نہیں لی. اب یہ جو اتحاد ہے، یہاں پہ پنجاب میں ان کو مسئلے آتے ہیں، سندھ میں ہمیں مسئلے آتے ہیں، وفاق میں انہیں بھی مسئلے ہیں، ہمیں بھی مسئلے ہیں. لیکن یہ اتحاد ایک وسیع تر سوچ کے تحت آصف علی زرداری صاحب نے اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے، جس میں بلاول بھٹو صاحب یقیناً شامل ہیں، جو حالات تھے ملک کے اس وقت، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اتحاد بنایا گیا ہے. اور اس میں چھوٹے موٹے اختلاف ہونا میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اتحاد چلتا رہے گا، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی. اور یہ جو آپ کو چھوٹے موٹے اختلاف آتے ہیں یہ بیٹھ کے دور ہوتے رہیں گے. آئندہ بھی اس طرح کے ایشو کھڑے ہوتے رہیں گے، کیونکہ دونوں جماعتیں، مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے اور بلاول بھٹو صاحب آئندہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. تو اس وجہ سے پھر تھوڑی بہت تو رفٹ رہے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد چلتا رہا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ کو ڈر ہے. ہمیں تو کسی جماعت کا نہ کسی قائد کا ڈر ہے. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس قائد کو وزیر اعظم کی کرسی سے اتارا ہوا ہے. ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں. اور دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کوئی اتحاد ان کے ساتھ کریں گے. ان کے ساتھ تو اچک زئی صاحب آج سخت ناراض ہیں. انہوں نے کل صبح جب کینسل کیا جلسہ، ان کو اعتماد میں نہیں لیا. علامہ ناصر صاحب نے آج ٹی وی پہ بیان دیا ہے کہ میں نے تو زیارتوں پہ جانا تھا، میں نے صرف ایک جلسے کے لیے کینسل کیا. اور انہوں نے کل جلسہ کینسل کرنے ہوئے نہ اچک زئی صاحب پوچھا، نہ باقی اتحادیوں سے پوچھا، نہ علامہ ناصر صاحب سے پوچھا، اور انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا. یہ کسی کو ساتھ لے کے چلنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنا جو بھی احتجاج ہے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. تو جو آج کی میٹنگ ہے یہ 0/0 ہوگی، اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، بلکہ ان کو جو باقی ان کے اتحادی ہیں وہ چھوڑنے جا رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب، معاملات یہ ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں پہ کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں جو اب کافی عرصہ ہو گیا پوری نہیں کی جا رہی. بجٹ میں مشاورت نہیں کی گئی، وفاقی بجٹ میں، اور جب کچھ مشروط شرائط کی بعد پھر بجٹ میں آپ لوگوں کو سپورٹ دی پیپلز پارٹی نے، ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور پھر اب جو فیصلے کیے گئے، یہ 45 ارب روپے کی سبسڈی جو پنجاب حکومت خود برداشت کرے گی، 14 روپے کے نرخوں میں کمی کر کے صرف 2 مہینے کے لیے، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ تھا جس کے اوپر وفاق کے بھی کچھ لوگوں نے سوالات اٹھا دیے کہ یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں، اور باقی صوبوں کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس چیز کو فالو کریں، کسی صوبے کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں. تو راجہ ریاض صاحب ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا جو میں نے آپ سے بھی کیا تھا اور میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی معاملات بہتری کی طرف چل رہے ہیں پی ٹی آئی اور کسی کے درمیان، تو اس سے کیا آپ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی بھائی، میرے حسن مرتضیٰ صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ اس وفد کا حصہ ہیں. باقی بھی اس میں جو لوگ ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ جو مانگیں گے ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کریں گے. یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارا تعلق بھی ہے اور ہمارے اتحادی بھی ہیں. وفاق کی حکومت ان کی مہربانی اور ان کے ووٹوں سے کھڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اکٹھے رہ کے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب مکمل طور پہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے.
باقی آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہوگی اگر ان کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ جلسہ منسوخ کریں اور وہ فوراً مان گئے ہیں، وہ اب ان کی بس ہو گئی ہے، ان تلوں میں اتنا ہی تیل تھا جو نکل گیا ہے، اب وہ رونے پہ آئے ہوئے ہیں، معافیوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے معافی مانگ کے جلسہ ملتوی کر لیا ہے یا کسی نے آرڈر دیا ہے تو انہوں نے فوراً یس سر کہا ہے، تو اس یس سر کا اس باغی جو کہتے تھے خان ڈٹ گیا ہے، خان یہ کر دے گا، وہ خان تو پاؤں میں گر گیا ہے، تو اس پاؤں میں گرے ہوئے خان کو سے ہمیں کیا ڈر ہونا ہے؟ پیپلز پارٹی کو اس سے کیا ڈر ہونا ہے؟ مسلم لیگ نون کو اس سے کیا ڈر ہونا ہے؟ وہ تو بندہ خود اس وقت بریک ہو چکا ہے، رونے پہ آیا ہوا ہے، منتوں پہ آیا ہوا ہے، ترلوں پہ آیا ہوا ہے۔ تو اس آدمی سے آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی آپ کو خطرہ ہے؟ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اسے آج باہر نکالیں اور جو جہاں پہ مرضی آ کے وہ الیکشن لڑے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔